وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموالكم وتركتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكين أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول جو تمہیں دے دے اسے تم لے لو، جو تمہیں دے دے اسے تم لے لو. اور تمام قرآن کی آیتوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، جیسے بھی شعیب بھائی نے بھی یہاں پر سنتوں کی ویلیو ہم لوگوں کے سامنے جس طرح سے رکھا ہے، تو ہم لوگوں کو اس سے بھی یہ پتہ چل رہا ہے کہ سنت کی ویلیو ہمارے نظر میں کیا ہے. بنا کسی آبلیگیشن کے، بنا کسی چو چرا کے ہم لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ایکسپٹ کرنا چاہیے. اس میں مسواک کی جو سنت کو لے کر ہم لوگوں نے پہل کی ہے، تو پوری امت نے آج اگر ہم لوگ پورے ورلڈ کے اندر اگر دیکھیں گے، پوری امت نے خصوصاً مسلمانوں نے اس سنت کو پوری طرح سے اگنور کر کے رکھ دیا ہے. اگنور کرنا مراد پوری طرح سے پیچھے چھوڑ دیا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت کی پریشانی اور مشقت کا خیال نہ رہتا، پریشانی اور مشقت کا خیال نہ رہتا، تو میں ان پر مسواک کرنا فرض قرار دیتا، میں ان پر مسواک کرنا فرض قرار دیتا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے مسواک نہ رکھتی سونے کے لیے نہیں جاتی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک کو لازم پکڑتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک کو لازم پکڑ لو کہ یہ منہ کو صاف کرتی ہے. نمبر 1 یہ منہ کو صاف کرتی ہے، اور نمبر 2 اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک کو لازم پکڑ لو. نمبر 1 کیونکہ یہ منہ کو صاف کرنے کا ذریعہ ہے، اور نمبر 2 اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. ایک ذریعہ ہے، سب سے بڑا ذریعہ ہے مسواک کرنا. یہ 3-4 حدیثیں ہو گئی. اس کے بعد عبداللہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب آپ رات کو بیدار ہو جاؤ، جب آپ رات کو بیدار ہو جاؤ نماز پڑھنے کے لیے، یعنی تہجد کے لیے، تو سب سے پہلا جو درج عمل آپ کو کرنا ہے وہ مسواک ہے. وہ مسواک ہے. یہ چند احادیث سے میں نے یہاں پر مسواک کی سنتوں سے کس طرح سے، سنتوں میں کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کس طرح سے اس کی ویلیو تھی، اور کس طرح سے تمام صحابہ نے اور نبی محرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑ کے رکھا تھا، یہ میں نے ثابت کیا. میرا جو عنوان ہے شعبہ سنت کی طرف سے، جو عنوان مجھے دیا گیا ہے وہ ہے واٹ آر دی سائنٹیفک بینیفٹس آف مسواک. مسواک کی خصوصیات یا پھر مسواک کے فائدے کیا ہیں. میرے بیان کا مقصد یا پھر میرے عنوان کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی خاصیت ہوتی ہے یا پھر انسان کا ایک کیریکٹر ہوتا ہے کہ اگر اسے پتہ چل جائے کہ وہ فلانا چیز کے اندر بہت سارے فائدے ہیں، دنیاوی فائدے، اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ اس فلانا چیز کے اندر دنیاوی فائدے بہت سارے ہیں یا بہت زیادہ ہیں، تو ہم لوگ دوڑتے ہوئے وہ
उस चीज को खरीदने के लिए चले जाएंगे, दौड़ते हुए उस चीज को खरीदने के लिए हम लोग चले जाएंगे। जैसे किसी टीवी पर अगर हम लोगों ने एक चीज की ऐड देखी और ऐड देखने के बाद अगर हम लोगों को बताया गया कि इससे ये फायदा है, तो हम लोग सबसे पहले दूसरे दिन बच्चे डिमांड करेंगे, माँ डिमांड करेंगे, और बाप बच्चे और बीवी दोनों की डिमांड को पूरी करने के लिए सबसे पहले बाजार से वो चीज खरीदना है। ये माहौल बन चुका है। तो जिन बेनिफिट्स और जिन फायदों की मैं बात कर रहा हूं वो दिखने वाले फायदे हैं, वो दिखने वाले फायदे हैं और उसके रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ जाते हैं। नंबर 1, हमारा जिस्म आज के माहौल में पूरी तरह से केमिकल से भर गया, पूरी तरह से केमिकल से भर गया। बाजार में मिलने वाली कोई भी मीठी चीज ऐसी नहीं है कि जिसके अंदर सैकरीन है, और सैकरीन की न्यूट्रिशनल वैल्यू 0 है। सैकरीन खाने से आपकी बॉडी को कुछ भी फायदा नहीं, 0% फायदा। नुकसान के बारे में बता हुआ है, लेकिन फायदा आपका 0 है सैकरीन की वजह से। तो हम लोगों ने सैकरीन को, जितनी भी बाजार में हम लोग मीठी चीज खा रहे हैं, तो हम लोग दिन पर दिन केमिकल का भंडार अपने अंदर भर रहे। अब इन केमिकल से अगर हम लोगों को थोड़ा सा साइड वे इख्तियार करना है तो वो ये है कि सबसे पहले मिसवाक को, जैसे कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मिसवाक को लाजिम पकड़ना, तो हमको सबसे पहले एक माहौल तो क्रिएट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह मिसवाक के ताल्लुक से, तो हम लोगों को सबसे पहले मिसवाक को लाजिम पकड़ना है, क्योंकि एक नेचुरल चीज है, कुदरती चीज है। एक किसी भी चीज की फवाइद को या फिर बेनिफिट को साबित करने के लिए साइंटिस्ट एक ट्रायल लेते हैं, उस ट्रायल को कहा जाता है क्लिनिकल ट्रायल। अगर जानवरों के ऊपर अगर ट्रायल लिया जाता है तो उसे कहा जाता है एनिमल ट्रायल, अगर इंसान के ऊपर ट्रायल लिया जाता है तो उसे कहा जाता है ह्यूमन ट्रायल। तो एक ह्यूमन ट्रायल लिया गया 80 दिन का, और 80 दिन के ह्यूमन ट्रायल के अंदर तीन तरह के लोग 20-20 की बॉडी बनाकर, यानी एक ग्रुप में 20 लोग, दूसरे ग्रुप में 20 लोग और तीसरे ग्रुप में 20 लोग, इस तरह से बाइफरकेट कर दिया गया। पहले ग्रुप को दिया गया मिसवाक कि आप 1.5 महीने तक सिर्फ और सिर्फ मिसवाक से ब्रश करें। दूसरा ह्यूमन ट्रायल, उनको दिया गया ब्रश, टूथपेस्ट के साथ ब्रश। और जो तीसरा ह्यूमन ट्रायल था तीसरे ग्रुप का, उसमें उन लोगों को दिया गया टूथ पाउडर, जिसको हम लोग दंत मंजन वगैरह बोलते हैं। इस तरह के 3 तरह के ह्यूमन ट्रायल किए गए। अब 1.5 महीने के बाद जब रिजल्ट फाइंड आउट किया गया डेंटिस्ट के द्वारा, तो पता चला कि जो मिसवाक कर रहे थे उनका ओरल हाइजीन, यानी मुंह के अंदर जितनी भी साफ सफाई रहती है, तो ओरल हाइजीन उनका इन 2 ग्रुप के कंपैरिजन से 65% ज्यादा है। ह्यूमन ट्रायल 65% ज्यादा है। दूसरा, मिसवाक करने से सबसे बड़ा फायदा क्या है? कोई भी टूथपेस्ट, हम लोग जितने भी टूथपेस्ट यूज करते हैं, तो कोई भी टूथपेस्ट ऐसा नहीं जिसके अंदर सिलिका नाम का कंटेंट ना हो, सिलिका नाम का केमिकल ना हो। कोई भी टूथपेस्ट ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिसके अंदर सिलिका ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह जब हम लोग मिसवाक करते हैं, चाहे वो मिसवाक किसी भी प्लांट की हो, 2 तरह के प्लांट बहुत ज्यादा मशहूर है मिसवाक के लिए। एक का नाम है भूल रहा हूं, पीलू, एक पीलू और दूसरी नीम। तो जनरली पीलू की मिसवाक बहुत ज्यादा यूज की जाती है। तो मिसवाक चाहे नीम की हो या फिर पीलू की हो, दांत से चबाने के बाद जो पहला कंटेंट बाहर निकलता है तो वो सिलिका का है। पहला कंटेंट जो बाहर निकलता है वो सिलिका का है। सिलिका एब्रेसिव करके बहुत फेमस है। एब्रेसिव मतलब दांतों की सफाई के लिए। सिलिका नेचुरल तौर पर सिलिका मिलती है काय के अंदर, मिसवाक के अंदर। तो सबसे पहले अगर हम लोग लगातार मिसवाक करते हैं, मिसवाक का सबसे बड़ा फायदा, दिखने वाला बेनिफिट, मिसवाक का सबसे बड़ा फायदा, अगर हम लोग मिसवाक लगातार करते हैं तो दांतों की सफाई होगी, दांत सफेद दिखाई देंगे, पीलापन पूरी तरह से दूर हो जाएगा अगर हम लोग लगातार मिसवाक करें। दूसरा फायदा,
یا پھر دوسرا کنٹینٹ جو اس کے اندر پایا جاتا ہے وہ ہے ٹینن. وہ ہے ٹینن. ٹینن کا جو کنٹینٹ رہتا ہے ایسٹرنجنٹ کر کے یوز ہوتا ہے. ایسٹرنجنٹ اسے کہتے ہیں جو خون کی دوران کو روک دیتا ہے. اگر جسم میں کسی جگہ سے اگر خون نکل رہا ہے تو وہاں کسی کیمیکل کو اگر لگاتے ہیں اور خون اگر رک رہا ہے تو اس چیز کو کہا جاتا ہے ایسٹرنجنٹ. تو یہ جو ٹینن ہے جو مسواک میں نیچرل قدرتی طور پہ ملتا ہے یہ ایسٹرنجنٹ کا کام کون کرتا ہے؟ ٹینن. اب یہ ٹینن سے فائدہ کیا ہے؟ ٹینن سے فائدہ یہ ہے کہ جو ہم لوگوں کے مسوڑے ہیں تو جن لوگوں کے مسوڑوں سے گندا خون یا امپیور بلڈ نکلتا ہے تو یہ اس بلڈ کو روکنے کا کام کرتا ہے. اور ہر ایسٹرنجنٹ ہر ٹینن اگر باڈی کے اندر کسی سیل کے پاس اگر جاتا ہے تو وہ سیل کے ایریا کو مضبوط کرنے کا کام کرتا ہے. وہ سیل کے ایریا کو کیا کرنے کا کام کرتا ہے؟ مضبوط کرنے کا کام کرتا ہے. اس کا مطلب یہ سب سے بڑا سائنٹیفک پروف ہے کہ مسواک سے مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں. دوسری چیزوں میں ٹوتھ پیسٹ کے اندر ٹینن ملتا نہیں ملتا کوئی گارنٹی نہیں. 3 دن کی ریسرچ میں الحمدللہ میں نے 4 سے 5 ٹوتھ پیسٹ سے الگ الگ کمپنی میں چیک کیا تو مجھے کسی بھی کنٹینٹ میں ٹینن نہیں ملا. کسی برش کے اندر برش کے لیدر کے وہ رہتے ہیں اس کے اندر تو پاسبل ہے. ٹوتھ پیسٹ کے کنٹینٹ کے اندر ٹینن نہیں. تو یہ سائنٹیفک سب سے بڑا پروف ہوا کہ اگر ہم لوگوں کو اپنے مسوڑے مضبوط کرنا ہے تو پھر مسواک کرنا چاہیے کیونکہ ٹینن صرف مسواک میں ملتا ہے. تیسرا سب سے امپورٹنٹ چیز بڑھاپے میں ہڈیاں بہت کمزور ہو جاتی ہیں. وہ اس لیے کیونکہ کیلشیم کا سیچوریشن پراپر نہیں ہوتا ہے. کیلشیم کا ہڈیوں کے اندر یا پھر دانتوں کے انیمل کے اندر جو سیچوریشن ہونا چاہیے وہ اگر سیچوریشن پراپر نہیں ہوا تو ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں. ہڈی اور دانتوں کے اوپر کی جو پرت ہے اسے انیمل کہتے ہیں. تو جیسے ہم لوگ مسواک کرتے ہیں تو مسواک کرنے کی وجہ سے منہ کے اندر سلائیوا کریٹ ہوتا ہے, رال بنتی ہے. تو یہ مسواک کی وجہ سے جو سلائیوا یا پھر جو رال بنتی ہے تو یہ بننے والی رال یا سلائیوا کیلشیم کو سیچوریٹ کرنے کا کام کرتے ہیں, پھر کیلشیم کو گھلانے میں یا پھر گھلنے میں مدد کرتا ہے. کون مدد کرتا ہے؟ وہ رال جو مسواک کرنے سے منہ کے اندر پیدا ہو رہی ہے تو وہ رال کے اندر کیلشیم کی سولیبلٹی یا کیلشیم کا گھلن جس کو ہم لوگ بولیں گے وہ زیادہ ہوتا ہے. اور کیلشیم کے گھلنے کی وجہ سے جو دانتوں کے اوپر کے انیمل ہے تو انیمل اگر ہم جو چیز کھاتے ہیں تو کھانے کے اندر جو منرلس رہتے ہیں وہ سارے منرلس کا ایبزارپشن کرتا ہے دانتوں کے اوپر کا انیمل. ایک بار اگر دانتوں کے اوپر کا انیمل چلے گیا تو سمجھنا دانتوں کی رونق چلے گئی. دانتوں کی جو ہم لوگ جتنا اگر کوشش کر لیں دانتوں کو سجانے پاسبل نہیں. ایک بار اگر انیمل چلا گیا باڈی کے اندر کا ہیومن باڈی کے اندر کا یا پھر جسم کے اندر کی سب سے مضبوط چیز ہڈی نہیں, سب سے مضبوط چیز دانتوں کے اوپر کی لیئر ہے جس کو انیمل کہا جاتا ہے, سب سے مضبوط چیز. اور اگر اس انیمل کی اگر ہم کو پروٹیکشن کرنا ہے, اس کی حفاظت کرنا ہے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جس سنت کو ہم لوگوں نے پوری طرح سے نظر انداز کر دیا ہے تو اس سنت کی اور ہم لوگوں کو آنا پڑے گا. اس کے بعد تو اس کی وجہ سے دانت جو ہے وہ مضبوط ہو جاتے ہیں اور تو مسوڑے بھی مضبوط ہوتے ہیں. ایک ریزین نام کا ایک کنٹینٹ رہتا ہے. تو ریزین نام کا کنٹینٹ جیسے ہم لوگ مسواک کرتے ہیں تو ریزین نام کا کنٹینٹ دانتوں کے اوپر کی جو لیئر رہتی ہے اس کے اوپر جا کر دھول کی طرح بیٹھ جاتا ہے. اور اس کی وجہ سے سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ جب میں ریسرچ کر رہا تو مجھے بڑا ایک افسوس ہوا کہ اگر کوئی نان مسلم بھی ہے, کوئی اگر نان مسلم بھی ہے اور اگر وہ مسواک کے تعلق سے اگر اسٹڈی کرے اور اگر اسے یہ بتا دیا جائے کہ مسواک کے اندر ریزن ہے اور ریزن پروٹیکشن لیئر بناتا ہے دانتوں کے آس پاس, تو نان مسلم بھی سب سے پہلے کیا کریں گے؟ مسواک کرنا چالو کر دیں گے.
کیونکہ یہ جو پروٹیکشن لیئر دانتوں کے آس پاس بنتی ہے، یہ چاہے وہ فنجائی ہو، چاہے بیکٹیریا ہو، چاہے الگی ہو، یا جتنے بھی پرکار کے بیکٹیریا ہیں، ہر بیکٹیریا کو دانتوں کے پاس بھٹکنے بھی نہیں دیتا. پروٹیکشن لیئر بناتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے اینٹی مائکروبیل لیئر. اینٹی مائکروبیل لیئر، اور یہ ریلیز ہوتا ہے، یہ نکلتا ہے مسواک کے اندر سے. الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے اس امت کی مشقت کا خیال نہ رہتا، مشقت کا خیال نہیں رہتا، تو میں ان پر مسواک فرض کر دیتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر فرض کرتے تھے تو پھر ہمارے اوپر لازم ہو جاتا کہ ہم لوگ جس طرح سے نماز کے پہلے وضو کرتے، بنا وضو کے نماز پاسبل ہے؟ پاسبل ہی نہیں. تو جس طرح سے ہم لوگ وضو، ہر نماز کے پہلے وضو کرنا ہم لوگوں کے لیے لازم ہے، اسی طرح سے ہر نماز کے پہلے مسواک کرنا بھی لازم ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلے اس کا حکم نہیں کیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے تو ثابت ہو رہا ہے کہ یہ کوئی کامن سنت ہے، کیونکہ اس سے 4 طرح کے کنٹینٹ نکلتے ہیں. نمبر 1 سلیکا، نمبر 2 ٹینن، نمبر 3 سلائیوا کے اندر کیلشیم کو پوری طرح سے سولوبل کرتا ہے، اور اس کے بعد ریزین. مسوڑے سے ریلیٹڈ جتنی بھی بیماری رہتی ہے اسے کہا جاتا ہے مسوڑے کے اوپر ہونے والی ایک بیماری جس کا نام ہے جنجیوائٹس. مسوڑے سے ریلیٹڈ سب سے زیادہ اگر ہونے والی بچوں کے اندر خصوصاً، یا جو لوگ پان کھاتے ہیں زیادہ تر، تو ان کے اندر ہونے والی سب سے زیادہ کامن بیماری جنجیوائٹس. اور جنجیوائٹس جو انسان لگاتار مسواک کرتا ہے تو اسے جنجیوائٹس نام کی بیماری نہیں ہوتی. مسواک کرنے کا فائدہ، سائنٹیفک بینیفٹ. ایک ڈیزیز یا پھر ایک بیماری کا نام ہے ریومیٹک فیور. ریومیٹک فیور دھیرے 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 حلق تک آ جاتا ہے انسان کے، اور اس کے حلق پر انفیکشن کریٹ ہو جاتا ہے، ریومیٹک فیور. تو ریومیٹک فیور کے اندر ایک بیکٹیریا رہتا ہے جسے کہا جاتا ہے اسٹریپٹوکوکس بیکٹیریا. اسٹریپٹوکوکس بیکٹیریا کو مارنے والے جتنے بھی نیچرل کیمیکلز رہتے ہیں تو مسواک کرنے سے مسواک کے اندر کریٹ ہو جاتے ہیں. یعنی اگر وہ مسواک وغیرہ ہم لوگ کرتے ہیں اور اس کے کیمیکلز اگر حلق تک جا رہے ہیں تو آپ کو ریومیٹک فیور نام کی کوئی بیماری نہیں ہو سکتی. تو اس طرح سے ایک اگر ماحول بن چکا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگوں نے اگر کسی چیز کے اندر فائدہ کر دیکھ لیے تو ہم لوگوں نے اس کو یوز کرنا چاہیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے مسواک کا حکم دیا گیا، مجھے مسواک کا حکم دیا گیا، اور میں نے اپنی زندگی میں اتنی دفعہ مسواک کی، اتنی بار مسواک کی، اتنی بار مسواک کی کہ مجھے ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں میرے دانت نہ گر جائے. مجھے ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں میرے دانت نہ گر جائے. جب بھی جبرائیل علیہ السلام، جبرائیل علیہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے کہ مسواک کیجیے. ہمیشہ حکم دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی مسواک کرتے ہیں، اللہ کے نبی مسواک کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وجہ سے ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں مسواک فرض نہ ہو جائے. ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں مسواک فرض نہ ہو جائے. یہ وہ چند باتیں ہیں جن سے مسواک کی اہمیت ثابت ہوتی ہے. اللہ رب العالمین ہم کو جس سنت کو پوری امت نے خصوصاً مسلمانوں نے پوری طرح سے اگنور کر دیا ہے، پوری طرح سے ہم لوگوں نے بھلا دیا ہے، تو اس سنت کو اللہ رب العالمین ہم کو پھر سے زندہ کرنے کی